حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اہل معرفت کو وعظ و نصیحت فرماتے ہیں، آپ غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ نے دونوں ہجرتوں کا شرف پایا، آپ نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کی سعادت بھی پائی۔ آپ کا کردار تاریخ کے پڑھنے میں نوٹ ہے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا حکم فرمایا، صحابہ کی ایک جماعت کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا جب حکم دے دیا، یہ صحابہ کی چھوٹی سی جماعت حبشہ کی طرف پہنچتی ہے اور اس ملک میں داخل ہو جاتی ہے۔ ادھر قریش نے عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو آپ کے پیچھے یعنی صحابہ کی جماعت کے پیچھے لگا دیا۔ یہ دونوں تحائف لے کر بادشاہ حبشہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تحفہ پیش کیا، اور بادشاہ نے تحفہ قبول کر لیا۔ اور جب تحفہ قبول کر لیا تو ان لوگوں نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ لوگ اپنا دین دھرم چھوڑ کر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا۔ عمرو بن عاص عمارہ بن ولید نے جاتے ہی بادشاہ کو سجدہ کیا تھا اور کہا کہ وہ آئیں گے تو آپ کو سجدہ بھی نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے طلب کیا، حضرت جعفر بن ابی طالب اور آپ کے رفقا نے آپس میں مشورہ کیا کہ بادشاہ کے دربار میں پہنچنا ہے تو کیا بولنا ہے۔ ان لوگوں نے کہا واللہ ہم بادشاہ کے یہاں جائیں گے، وہی بولیں گے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے۔ حضرت جعفر نے کہا کہ گفتگو صرف میں کروں گا، باقی کوئی بات نہیں کرے گا۔ یہ صحابہ کی پیاری سی جماعت، مبارک جماعت وہاں حاضر ہوتی ہے۔ حاضر ہونے کے بعد وہاں کے پادریوں اور راہبوں نے کہا کہ سجدہ کرو، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ کرنے سے منع فرما دیا کہ ہم صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ بادشاہ نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بادشاہ، ہمیں ایک رسول تشریف لائے ہیں، یہ وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی کہ ہمارے بعد تم میں ایک رسول آئیں گے اور جن کا نام احمد ہوگا۔ اسی رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، کسی کو اس کا شریک مت ٹھہرانا، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور اس نے ہمیں برائی سے منع کیا اور نیکی کا حکم دیا ہے۔ بادشاہ کو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بہت اچھی لگی، تو ترنت عمرو بن عاص نے اپنے گفتگو کا پیٹرن چینج کیا اور کہا کہ اے بادشاہ، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں، جو عقیدہ آپ کا ہے اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ اے شخص، یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارے نبی کیا کہتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارے نبی وہی کہتے ہیں جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمۃ اللہ ہیں، وہ روح اللہ ہیں، اور وہ کنواری پاک مریم سے پیدا ہوئے ہیں، جنہیں نہ کسی مرد نے چھوا ہے اور نہ انہیں کسی بچے کا گمان تھا۔ یہ بات سن کر بادشاہ نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور کہا کہ اے پادریوں، اے راہبوں، یہ لوگ وہی کہہ رہے ہیں جو تم کہا کرتے تھے، یہ لوگ وہی کہہ رہے ہیں جو تم کہا کرتے تھے، اور یقیناً میں گواہی دیتا ہوں کہ جو نبی تشریف لائے ہیں وہ سچے نبی ہیں، اور اگر میں بادشاہ نہ ہوتا تو میں خود ان کی بارگاہ میں چل کے جاتا اور ان کے نارین کو چومتا۔ تو اے مسلمانوں، یہ ملک تمہارے لیے پناہ گاہ ہے، جب تک چاہو رہو، جب تک چاہو چین سے رہو۔ اگر تمہیں کسی نے تکلیف پہنچائی تو وہ تکلیف اٹھائے گا۔ اور پھر بادشاہ نے آپ صحابہ کی جماعت کو کھانے پینے کا انتظام فرمایا، لباس مہیا کرائے۔ یہ وہ کردار حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ اس کنڈیشن میں کہ جب بالکل نئی نئی گفتگو اور نیا نیا معاملہ تھا، اور ایسے بادشاہ کے بارگاہ میں گفتگو کو اتنا سجا کر پیش کرنا تھا کہ بادشاہ کو برا بھی نہ لگتا اور حق بھی بولنا تھا۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق بولا، سب صحیح بولا، سچ بولا، جس کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا اور دین اسلام کی محبت بادشاہ کے دل میں ڈال دی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے کا انتظام، رہنے کا انتظام، لباس کا انتظام فرمایا۔ تو یہ رہا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اہم کردار، جو آپ کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے شہادت پائی، آپ کے جسم پر 90 سے زائد زخموں کے نشانات تھے، 90 سے زائد زخموں کے نشانات تھے، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے۔ تو صحابہ کی زندگی ہمارے لیے بہت خوبصورت